بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج کل ہمارا ملک معاشی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے اور ہر آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کے اندر مزید اور اضافہ ہوگا۔ ایسے میں ایک عام آدمی معاشی اعتبار سے انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک طبی امر ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ اس کے اسباب تلاش کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو مشکل آئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آج کل یہ جو مہنگائی ہے اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات یا ان اسباب کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ناظرین، ایک تو وہ اسباب ہیں جن کا تذکرہ ہم دن میں سینکڑوں مرتبہ سنتے یا کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، یا حکمرانوں کی کرپشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی، یا یہ کہ IMF سے قرض بے بہا لے لیا ہوا ہے، اس وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی۔ یہ ساری وجوہات اپنی جگہ درست ہیں، ان کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن آج جو ہم نے آپ کے سامنے وجہ رکھنی ہے، کچھ وجوہات بیان کرنی ہے، وہ یہ نہیں ہیں، ان سے انکار بھی نہیں، لیکن وہ جو ہم وجوہات بیان کریں گے وہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مہنگائی کے جو وجوہات اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حالیہ مہنگائی ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس مہنگائی سے بچنے کے لیے اس کا حل کیا ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، تمہیدی بات تو آپ نے سن لی، برائے کرم اب ہماری رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ نے سوال پوچھا کہ موجودہ مہنگائی کی اسباب اور اس کے اندر جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا پہلا سبب یہ ہے کہ ابتلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ پہلا سپارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اور اسی طرح جس وقت اللہ پاک آزماتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک اس میں نیک لوگوں کی درجات بلند فرماتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ابتلاء اور آزمائش ان کے گناہوں کے ازالے کا سبب بنتی ہے۔ اور ان اسباب کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء نے، جن کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے۔ پہلا اسباب جو ہیں جن کو ظاہری اسباب کہا جاتا ہے وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو بنیادی سبب ہے وہ ہے سود۔ سود کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، اور آج ہم بھی مہنگائی کا شکار ہیں، اس کے پیچھے جو ہے سود ہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنا کام کرتا ہے، کوئی فیکٹری ہے اس کی، کوئی گلاس ہی تیار کرتا ہے تو اسے 20 روپے کا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ کسی سے قرض پیسے لیتا ہے سود پہ، تو مثال کے طور پر اس نے 10 لاکھ دیے، اب اسے 12 لاکھ واپس کرنے ہیں، تو پھر جس وقت وہ 12 لاکھ واپس کرے گا تو پھر جب وہ گلاس اسے 20 روپے کا پڑتا تھا، اب وہی اسی گلاس کو جو ہے 25 روپے کا، کیونکہ اس نے اس 2 لاکھ جو اضافی دینے ہیں اسی میں سے نکالنے ہیں، تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ اور دوسرا سبب بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش،
کہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ نجش اس کو کہتے ہیں کہ قیمت بڑھانے کے لیے چند افراد جو ہے مل جاتے ہیں اور محض قیمت بڑھانے کے لیے وہ بولی لگاتے ہیں۔ اگر نیک نیتی ہے چیز خریدنے کی نیت سے بندہ اگر بولی لگائے تو جائز ہے، حدیث کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن محض قیمت کی بڑھائی کے لیے اگر اس طرح کا اقدام کرے تو یہ شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ اور تیسرا سبب جو ہے احتکار، جس کو ظہیرہ اندوزی کہا جاتا ہے۔ ظہیرہ اندوزی سے بھی ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ظہیرہ اندوزی کرتا ہے وہ سخت گناہ گار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ ظہیرہ اندوزی کے متعلق دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 افراد کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو جس وقت قبر میں رکھا جاتا ہے اور ان کا رخ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہیرہ اندوزی کرنے والا کی بھی چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، اس کو اگر قبر میں رکھا جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے سے پھیر دیں گے۔ تو پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ظہیرہ اندوزی کرنے والا 80,000 سال جو ہے جہنم کے اندر جلے گا۔ تو کتنی سخت وعید آئی ہے۔ یہ تو 3 اسباب اور ذکر کیے جو ظاہری ہیں۔ اب باطنی اسباب ابو داود کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، اس غصے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ لعنت فرماتے ہیں، اور یہ لعنت جو ہے ان کی 7 نسلوں تک جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر دوسرا باطنی سبب جو ہے وہ ناپ تول کے اندر جو ہے کمی کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، پورا تول کے نہیں دیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک تو بارشیں بند کر دیتے ہیں، کاج سالی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں نہیں ہوتی، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ 3 ظاہری اسباب ہو گئے اور 2 باطنی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دوسرا سوال مولانا صاحب آپ نے یہ کیا کہ ہم نے ان حالات میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے استغفار کرنا ہے، قرآن پاک کا حکم بھی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا کہ جو بھی آپ کو پریشانی ہے آپ استغفار کریں، استغفار کی برکت سے یہ جو ہے میں ساری پریشانیاں دور فرما دوں گا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کی حیثیت مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک نبی جیسی ہوتی ہے، جس طرح کہ نبی کی موجودگی میں کسی قوم پہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لاتے، اسی طرح جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل جو ہے اشیاء کو ترک کر دینا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کی ولی گزرے ہیں، قاریان ایک ہند کتاب ہے ان کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر یہ عرض کی کہ گوشت بہت زیادہ جو ہے مہنگا ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ گوشت کو چھوڑ دو، خود بخود کیا ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں کے اندر ایک ملک کے اندر ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، لوگوں نے جو ہے ٹماٹر خریدنا چھوڑ دیے، تو خود بہت سستے ہو گئے تھے، لوگ جو ہے گاڑیاں لے کر روڈوں پہ آئے تھے۔ اب ہم 1 ہفتے کے لیے ان چیزوں کو ترک کر دیں، یقین جانے جو ہے خود بہت یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا متبادل جو ہے ہم انتظام کریں، اگر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اس کے متبادل اگر کوئی چیز ہے تو استعمال کریں، جو مہنگی ہو اس کو استعمال نہ کریں۔
جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دور خلافت کے اندر کچھ لوگ آئے اور ان سے عرض کیا کہ نبیذ مہنگی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے جو ہے پریشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبیذ کی جگہ جو ہے کھجور استعمال کریں۔ اس کا نبیذ بنا کے پہلے کشمش سے بناتے تھے، عرب لوگ جو ہے رات کو جو ہے کشمش کو پانی کے اندر بھگوتے تھے، پھر اس کو جو ہے بطور نبیذ کی پیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے کشمش کے بجائے کھجور کا نبیذ استعمال کریں، کشمش کو چھوڑ دیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ تیسرا حل یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی متبادل تلاش کریں۔ اور چوتھا طریقہ کار یہ ہے، چوتھا حل یہ ہے کہ الاقتصاد فی النفقہ، کہ ہم اپنے اخراجات کے اندر جو ہے میانہ روی اختیار کریں، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، اقتصاد فی النفقہ میانہ روی اختیار کرنا خرچے کے اندر جو ہے یہ آدھی معیشت ہے۔ پھر حضرت یوسف، مولانا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان کے پاس چند لوگ آئے، کہا مہنگائی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، آپ کی توجہ جس وقت جو ہے آخرت پہ ہوگی تو یہ مہنگائی کا جو پریشانی ہے، دکھ درد ہے، یہ آپ بھول جائیں گے۔ اور اسی طرح آخری یہ ہے کہ ہم اس سود کو چھوڑ دیں، آخری حل اس کا یہ ہے۔ یقین جانے ایڈیمیٹک جو ہے یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت ہم سود کے نظام کو چھوڑ دیں گے، اللہ پاک ساری چیزوں کی فراوانی کریں گے۔ جی ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مفتی صاحب کی قیمتی باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو پلیز برائے مہربانی آپ واٹس ایپ کے ذریعے وہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور مدلل جواب آپ کو دیا جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ الصلاة